اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ تو لیکن کچھ لوگوں کو حسد رہتا ہے اللہ والوں سے، بلکہ ولی بھی وہی بنتا ہے جس کے حاسد ہوتے ہیں۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو ولی بنانا چاہتا ہے اس پر کوئی فرعون مسلط کرتا ہے مخالف، جو اس کی مخالفت کرتا رہتا ہے اور وہ بندہ اس پہ صبر کرتا رہتا ہے۔ تو نفل عبادتوں سے جو مرتبے نہیں ملتے وہ مخالفتوں پر صبر کی بنیاد پہ اللہ مقام اور مرتبے عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اہل ظاہر ولیوں کی مخالفت کرتے رہے، لیکن اولیاء کبھی کسی کی مخالفت نہیں کرتے رہے، وہ مخالفتوں پہ صبر کرتے رہے۔ پرتھوی راج دیکھیں غریب نواز کا مخالف رہا، لیکن غریب نواز نے پرتھوی راج کی کبھی مخالفت نہیں کی۔ اسی طریقے سے ہر دور میں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، اللہ اکبر، تو نصیر الدین چراغ دہلوی کے بہت مخالف تھے، حاسدین تھے، تو بادشاہ کے کان بھر دیے، کہا کہ یہ خانقاہ میں مزے کر رہے ہیں، ان کو نوکری پہ لگاؤ، نوکری دو، حقیر کام دو، چھوٹا سا کام دو، تاکہ ان کے مریدین چھٹے، ان کی عزت، ان کی عظمت لوگوں کے دلوں سے پامال ہو جائے۔ ایک قاصد پہنچا، آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہمیں بادشاہ سے کیا کام، ہم بادشاہ کے یہاں کیوں آئے؟ تو کہا کہ آپ کو بلا رہے ہیں، چلو، نہیں آؤ گے تو ہم اٹھا لے جائیں گے۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کو مریدوں نے کہا، خلفاء نے کہا حضرت ظالم ہے، آپ چلیں۔ وہاں گئے تو بادشاہ نے کہا آپ کو میری نوکری کرنی۔ فرمایا میں نوکری کیوں کروں تمہاری، میں تو کوئی نوکر نہیں ہوں۔ کہا لیکن تمہیں کرنی پڑے گی۔ خواجہ صاحب نے فرمایا میں نہیں کروں گا۔ دیکھو ولی کیسا معاف کرنے والا، حلم کیسا ہوتا ہے ولی کے اندر، جہاں علم ہوگا وہاں حلم ہوگا، جہاں ولایت ہوگی وہاں گلوں کی نکہتوں سے زیادہ حلم ہوگا، معاف کرنے کا جذبہ ہوگا۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا میں نوکری نہیں کروں گا۔ کہا کرنی پڑے گی۔ اس نے کہا کرنی پڑے گی، آپ نے فرمایا میں نہیں کروں گا، میں نوکر نہیں ہوں، میں تمہاری نوکری کیوں کروں، مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے اللہ نے مجھے بہت دیا ہے۔ اس نے کہا اگر نوکری نہیں کرتے تو یہ اس نے بادشاہ نے یہ جو دونوں طرف کی ہڈی ہوتی ہے، یہ سینے کی ہڈی، یہ والی دو ہڈی، ان دونوں ہڈیوں میں سوراخ کیا۔ یہ ظلم ہے، اللہ والوں کے ساتھ ہوا کیا ذرا اندازہ کریں اور ان کا حلم دیکھیں، اہل دنیا کا ظلم اور پھر ان کا حلم دیکھیں، تاکہ پتہ چلے کہ خدا کے دوستوں میں صفت غفاری کس طریقے سے جلوہ نما ہوتی ہے۔ یہ دونوں ہڈیوں میں سوراخ کر کے اس میں زنجیر باندھی اور آپ کو کھوٹے سے لٹکا دیا۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کو جب آپ کو لٹکا دیا گیا تو سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی سے مریدوں نے کہا حضور آپ جو دعا کرتے ہیں، اب بد دعا کرتے اللہ قبول کر لیتا ہے، اس کے لیے دعا کر دے کہ اللہ اسے ہلاک کر دے۔ فرمایا فقیر اللہ کا دوست اپنے دشمنوں کے لیے کبھی بد دعا نہیں کرتا، ہم اپنے دشمنوں کے لیے کبھی بد دعا نہیں کرتے، اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں لڑتے۔ 3 دن تک ایسی لٹکے رہے، سیرت نگاروں نے بعض لوگوں نے اور بھی لکھا، لیکن کم سے کم 3 دن تک لٹکے رہے۔ جب لٹکے ہوئے مریدین نے کہا حضور آپ قبول کر لیں، اب دیکھا نہیں جاتا، تو پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں نوکری کے لیے تیار ہوں۔ 3 دن کے بعد پھر آپ کو نوکری دی گئی۔ کون سی نوکری؟ اللہ اکبر، کہ بادشاہ کو کپڑے آپ پہنائیں گے۔ بادشاہ جب سوار ہو کر کے نکلے گا کپڑے آپ پہنائیں گے۔ اب بادشاہ کو آپ کپڑے پہناتے، باندھتے، اس سے وہ ظالم سمجھتا کہ میں ان کو ذلیل کر رہا ہوں، حالانکہ وہ کیا ذلیل کر سکتا، خدا جسے عزت دے وہ کیا ذلیل کسی کو کوئی کر سکے گا۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتے عزت دیتے ہیں، جسے چاہتے ذلیل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اپنے دشمن کے لیے بد دعا نہیں کی اور اب اس کو کپڑے پہنا رہے ہیں، حالانکہ آپ کو نوکری کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن وہ اپنے زوم باطل میں ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ ایک دن اب
اب اس نے سوچا کہ چلے یہ میری بات پہ آ گئے اور مجھے کپڑے پہنا رہے ہیں، تو کسی ظالم نے پھونک ماری ایسی کہ تم وقت پر آتے ہو، تم وقت پر آتے ہو، اس لیے وہ کپڑے پہنا دیتے ہیں۔ ایک کام کرو، تھوڑا دیر سے آیا کرو، تاخیر سے آیا کرو، تاکہ انتظار کرنا پڑے، ان کو انتظار کرنا پڑے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن بادشاہ اتنی دیر سے آیا، خواجہ نصیر انتظار کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی عصر کی نماز قضا ہونے کے قریب آ گئی ہے، یعنی سورج غروب ہونے لگا ہے۔ اب نصیر الدین چراغ دہلوی فرمایا کرتے تھے 70 سال تک غار میں بیٹھ کر انسان عبادت کرے، وہ 70 سال کی عبادت ایک طرف ہے اور ایک وقت کی فرض نماز ایک طرف ہے، یعنی اللہ اکبر 70 سال کے جنگلوں کے ریاضت اور مجاہدے انسان کو وہ مقام عطا نہیں کرتے جو فرض نماز اس کو مقام عطا کرتی ہے۔ تو نصیر الدین چراغ دہلوی تڑپ رہے ہیں، بادشاہ کب آئے گا، کب آئے گا، کب آئے گا، حتیٰ کہ سورج زرد ہونے لگا۔ اس پر حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مومنوں کی نماز اس وقت ہے جبکہ مسنون وقت ہو اور سورج زرد ہو جائے، اس وقت منافق نماز پڑھا کرتے ہیں، وہ منافقوں کی نماز ہے۔ اللہ اکبر، یعنی وہ لوگ سستی کر کے نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ ہر بندہ ایسا کرنے والا منافق نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، لیکن یہ منافقوں کی صفت ہے، جیسے کہ کہا گیا جھوٹ منافقوں کی صفت ہے، وعدہ خلافی منافقوں کی صفت ہے۔ تو ایسے ہی نماز کو دیر سے ادا کرنا جبکہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو، یہ منافقوں کی صفت ہے، وہ نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ یہاں آ کر کے میں سوچتا ہوں یا اللہ، جو سورج غروب ہوتے وقت عصر کی نماز پڑھے اس کو منافقوں کی صفت پہ کہا گیا، جو لوگ سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں، اللہ اکبر، ان کا کیا انجام ہوگا، ان کا کیا حال ہوگا، ان کا مزاج کیا ہے، ان کا انداز کیا ہے۔ بلکہ ان کے لیے تو یہاں تک فرمایا کہ جو نماز چھوڑ دیتے ہیں قیامت کے دن وہ فرعون کے ساتھ اٹھیں گے، وہ حامان کے ساتھ اٹھیں گے، اللہ اکبر، وہ لوگ ابی بن خلف کے ساتھ اٹھیں گے، اللہ اکبر، یعنی جو اللہ و رسول کے دشمن ہیں، نماز کو ترک کرنے والے قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھیں گے۔ میں سوچتا ہوں فرعون کے ساتھ اٹھنے والوں کا انجام کیا ہوگا، حامان کے ساتھ اٹھنے والوں کا انجام کیا ہوگا، ابی بن خلف جس کو رسول اللہ نے قتل کیا اس کے ساتھ اٹھیں گے، حضور کا ایسا کٹر دشمن۔ حضور علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں ایک ہی بندے کو قتل کیا، حضور نے کسی دوسرے بندے کو قتل نہیں کیا، اور قتل کرنے میں بھی شان رحمت للعالمین کا کیا ظہور تھا کہ حضور نے نہ اس کا گلا کاٹا، نہ ہاتھ کاٹا، نہ اس کے پیٹ میں تلوار ڈالی، نہ اس کے پیٹ میں جیب و نیزہ ڈالا، بلکہ سرکار نے ایک تیر لیا اور تیر لے کر اس کے جسم پہ پھر چبا دیا۔ جب چبایا تو پورے میدان میں تڑپتا پھرتا تھا۔ کسی نے کہا او نازک عورت تو ہو گیا ہے کہ تو انہوں نے صرف تیر چبویا تو تو اس طریقے سے تھرکتا پھر رہا ہے۔ تو اس نے کہا تجھے چبوتے جب پتا چلتا، واللہ تیر چبونا ان کا بڑی بات ہے، اگر وہ مجھ پر تھوک دیتے تب بھی میں قتل ہو جاتا۔ حضور کی شان ہے، حضور نے ایک ہی بندے کو قتل کیا، نیزہ چبو دیا، وہ مر گیا۔